اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں؟ ساری دنیا کا سکون ایک طرف اور اللہ سے بات کرنے کا سکون ایک طرف۔ آپ کا واٹس ایپ اور انسٹاگرام کا اسٹیٹس دیکھنے والا 30 سیکنڈ تک اپنا وقت آپ کے سپرد کرتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کے بدلے اس کو نیکی کروائیں یا گناہوں میں پھنسانے کا سبب بنیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، قیامت کے روز ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ یا اللہ، مجھے اتنا صبر دے کہ دل توڑنے والوں کو مسکرا کر معاف کر سکوں۔ جب آپ کو اپنی طاقت کا خود اندازہ نہ ہو تو کوئی بھی آپ پر راج کر سکتا ہے۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے تب تکلیف غصہ بن کر باہر آتی ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ سوال تھا کہ سفر زیادہ اہم ہے یا منزل؟ جواب تھا من پسند شخص کی موجودگی۔ وفاداری ایک برانڈ ہے جسے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ بولنا سب کو آتا ہے، پر کسی کی زبان بولتی ہے، کسی کا دماغ بولتا ہے اور کسی کی تربیت۔ مرہم کے لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی ہے۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ کوشش کیجئے کہ اس میں کوئی تیسرا نہ شریک ہو۔ عبادت، محبت اور معافی سب پردے کی چیزیں ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے سنا نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں جاتی ہے۔ وفا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے اور اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ دنیا فریب دے دے کر پرہیزگار ہو گئی اور ہم اعتبار کر کر کے گناہگار ہو گئے۔ بہت ڈر لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے میرا یقین کرو۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور ہی رہیں۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی رہ چکے ہوتے ہیں جو گدھے پر سوار ہونے کے لائق نہیں ہوتے، اور ہم ان کو ذہن پر سوار کر لیتے ہیں۔ منفی سوچ والے لوگوں سے بچ کر رہو، ان کے پاس ہر حل کے لیے ایک مسئلہ موجود ہوتا ہے۔ لوگوں کی نفرتوں کو اتنا اگنور کریں کہ انہیں اپنے زندہ ہونے پر شک ہونے لگے۔ ہم سے پوچھا وفاداری کیا ہوتی ہے؟ ہم 42 ڈگری کی گرمی میں بھی چائے پینا نہیں چھوڑتے۔ جب ہم کسی کو اپنی زندگی کا چاند بناتے ہیں تو وہ ہمیں تارے ضرور دکھاتا ہے۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے
جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ میٹھے ضرور بنے، لیکن اتنے بھی نہیں کہ لوگ آپ کی جلیبیاں بنانا ہی شروع کر دیں۔ کچھ لوگ ڈرائیور کی طرح ہوتے ہیں، بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ نوکری کے دوران رشوت، ظلم، زیادتی اور ریٹائرمنٹ کے بعد تسبیح، سفید ٹوپی اور مسجد کی پہلی صف ہمارے ملک کی ایک تلخ حقیقت۔ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی اور انکساری ہے۔ گھر آئے مہمان کو کھانے پینے کے لیے پوچھنا آدھا انکار ہے، بغیر پوچھے جو بھی دستیاب ہو سامنے رکھو۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ الفاظ کی زندگی انسان سے کہیں زیادہ طویل ہوتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ وقت کی یادیں بہت سنبھال کے رکھیے گا، کوئی وقت ایسا بھی ہوگا جب وہ بہت یاد آئیں گے پر لوٹ کے کبھی نہیں آئیں گے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ پاگل عورت ہے، ایسا سن کر بھی اس عورت نے گھر کو گھر بنایا، پاگل خانہ نہیں۔ خدا سے یہ نہیں بولا کہ لازمی دے دے، اٹھا کر ہاتھ بس اتنا کہا ضرورت ہے۔ جو آنکھ مائنس دیکھنے کی عادی ہو جائے اسے پلس میں بھی دو مائنس نظر آتے ہیں۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ جو سلوک آپ اپنے ساتھ نہیں ہونے دینا چاہتے وہ دوسروں کے ساتھ بھی نہ کریں۔ سر اٹھا کر جینے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جبکہ سر جھکا کے جینے کا معاوضہ ملتا ہے۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو یہ محسوس کروائیں کہ آپ مر چکے ہیں تو آپ کو واقعی ان لوگوں کے لیے مر ہی جانا چاہیے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی، جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ یورپ کی مسلمان عورت باپردہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہے، مسلمان ممالک کی عورت حیا کی چادر پھینکنے کے لیے لڑ رہی ہے۔ زندگی کے بارے میں اتنا سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کوئی بھی یہاں زندہ بچ کر نہیں گیا۔ جس گھر کے مرد عورتوں کا احترام کرتے ہیں، دھیان دینا، اس گھر کے بچے سمجھدار اور اعلیٰ تربیت اور ادبدار ہوتے ہیں۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں ہوتا، اور دعائیں لینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں ہوتا۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص کردار میں تم سے بڑا ہے۔ مال جمع کیجئے، بانٹیے گا مت، آپ کے بعد خود بخود بانٹ لیا جائے گا۔ پھول نہیں مرجھاتے، وقت پورا ہو جاتا ہے۔ مومن کی زبان پر نور الہی چمکتا ہے اور منافق کی زبان پر شیطان بولتا ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ اپنے بیوی بچوں کو کبھی بھی اپنے اوپر اتنا حاوی نہ ہونے دیں کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے ملنا چاہیے یا نہیں۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔
دنیا کی سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ کمظرف لوگ اٹھاتے ہیں۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ۔ جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی، پریشانیاں اتنی کم ہوں گی۔ جن عورتوں کا موقوف ہے کہ ساس سسر کی خدمت بہو پر فرض نہیں ہے، کیا ان خواتین نے یہ بات اپنی بھابھی کو بتائی ہوئی ہے؟ زندگی میں ہمیشہ بہترین کردار کے دوست اور اعلیٰ دماغ کے دشمن بناؤ۔ جس طرح لوگ بھاگ بھاگ کر مردے کو کاندھا دیتے ہیں، اس طرح اگر زندہ کو کاندھا دینا شروع کر دیں تو زندگی کس قدر آسان ہو جائے۔ 4 خطرناک قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ ذات دیکھ کر شادی کرنے والے خون کی بوتل کسی سے بھی لے لیتے ہیں۔ دل ہمیشہ صاف رکھو، نہ جانے کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے خدا کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کاندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ تنگ دستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مالدار بن کر دوسروں کی توہین کرو۔ امتحان میں نقل کر لو تو امتحانی بورڈ پاس کر دیتا ہے، اللہ کی قسم اپنے پیارے نبی کریم کی نقل کر لو تو اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی مانند ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ دیکھ بھال کے علاوہ کسی اور چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ صحبتوں کو معمولی نہ سمجھا کریں، صحبتوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو اس طرح چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، جبکہ اسے کامیاب بنانے کے لیے اکیلے ہی جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ آج کل وجہ بتا کر نہیں، وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ نہیں۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا جنت بن جائے گی۔ اذان کی آواز پر ایک بھی دکان بند نہیں ہوتی اور ایک گولی کی آواز پر پورا بازار بند ہو جاتا ہے۔ موت کا خوف ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا خوف نہیں۔